ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 15 جولائی سن 2023 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے تیسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے۔ ناظرین، یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں، ہمارے اس اسٹوڈیو میں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کرام کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے جو 4 ایپیسوڈز پر سیریز نشر کی جاتی ہے، آج اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، قبل ازیں جو 2 ایپیسوڈ نشر کیے گئے، اسی طرح جو اس کے بعد چوتھا ایپیسوڈ بھی نشر کیا جائے گا، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف اسلامی اصول کی فلسفی کے تعلق سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں اسی کتاب کے بارے میں بات چیت ہوگی کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں کیا حقائق اور معارف کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین، یہ وہ مضمون ہے جسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قلم بند فرمایا، اور جب آپ علیہ السلام اس مضمون کو قلم بند فرما رہے تھے تو کس طرح اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال رہی۔ یہ کتاب اور یہ مضمون اپنی ذات میں خود سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بیان نشان ہے۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ اس بات پر بھی غور کریں گے اور بات چیت کریں گے کہ کس طرح اس مضمون کے مطالعہ سے ایک انسان روحانی علوم اور معارف کا خزانہ حاصل کر سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے ذہن کو منور کر سکتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، ان موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، امر واقعہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الہی تائید یافتہ اس مضمون اسلامی اصول کی فلسفی نے
نہ صرف مقامی طور پر بلکہ پورے ہندوستان میں اور دنیا بھر کے دانشکدوں میں ایک زلزلہ برپا کیا کہ نہ صرف عظیم مفکرین اس مضمون کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہوئے بلکہ اس زمانے کے اخبارات نے جلسہ اعظم مذاہب کے متعلق جو رپورٹس اور ریویوز شائع کیے اس میں واضح طور پر اس مضمون کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اسے جلسے میں پڑھے گئے دیگر تمام مضامین پر اعلیٰ ترین قرار دیا۔ ناظرین، دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے عظیم دانشوروں کا اس مضمون کے لیے اظہار عقیدت یقیناً سلطان القلم سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے شاندار خراج تحسین ہے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں ظاہر ہونا حکمت سے خالی نہیں اور قرآن کریم کے دنیا پر بہت احسانات ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو وضاحت سے بیان فرمائیے۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کا نام یا اس کتاب کا نام اسلامی اصول کی فلسفی رکھا تھا کہ جو اصول اس میں اسلام کے بیان کیے گئے ہیں اس کا فلسفہ، اس کی حکمت وہ عوام الناس کے سامنے پیش کی جائے۔ دنیا میں ایک سوال یہ ہے کہ جو نبی جس جگہ پہ آتا ہے کس حکمت کے تحت آتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پہ یروشلم اور فلسطین کے اس علاقے میں، پہلے مصر میں تھے پھر ادھر آئے، حکمت کیا تھی اس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام یروشلم فلسطین میں تھے، حکمت کیا تھی اس کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں اور عرب میں بعثت اور آپ کا وہاں ظہور، اس کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے، جبکہ باقی مذاہب اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اسلام ایک بنیادی بات جو قرآن مجید بتاتا ہے، ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کہ ہم نے دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں جہاں نبی نہ بھیجا ہو، نذیر نہ بھیجا ہو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہم نے ہادی اور رہنما بھیجا ہے۔ دنیا کی کوئی قوم نذیر، اوتار، پیغمبر، فرستادہ سے خالی نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور دنیا میں کتنے انبیاء ہیں؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 نبی آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد ہے جو دنیا میں آئی، اور وہ قرآن مجید نے اس کو مختصر طور پہ بیان کیا کہ ہر امت، ہر جماعت، ہر قوم میں ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی اور نذیر بھیجا ہے۔ اب سوال مطروح جو تھا یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں ظہور کا پس منظر کیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کی علت غائی کیا تھی، کیوں وہاں آئے، کیوں نہیں دنیا کے کسی اور علاقے میں آ گئے؟ مثال کے طور پہ انبیاء کی زمین، ارض الانبیاء کہا جاتا ہے فلسطین کو، اکثر انبیاء وہاں آئے، وہاں آپ کا ظہور کیوں نہ ہو گیا؟ تو اس کی حکمت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس مضمون میں بیان فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے 2 بیٹے تھے، ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں وہ رہنے والے عراق کے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مصر اور مصر سے فلسطین چلے گئے اور وہاں ہی ان کی وفات ہوئی۔ خلیل جگہ کا نام ہے، عبرانی میں ہبرون کہتے ہیں، وہاں ان کی قبر ہے، اب تک ہے۔ ان کے آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل اور اسحاق۔
ان دونوں سے دو سلسلے چلے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنو اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنو اسماعیل کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عرصہ ہے کم از کم 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، 2700 سال یا تقریباً اتنا ہی سال ہے۔ اب حضرت دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارتیں دی تھیں کہ میں تیری اولاد کو بہت برکت دوں گا، میں ان کو بہت نوازوں گا، دنیا کی ہر طرف یہ پھیل جائیں گی، یہ بہت سی بشارتیں تھیں۔ یہ بشارتیں بنیادی طور پہ ابتدائی طور پہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو نسل تھی ان میں یہ پوری ہوئیں، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر اسی سلالہ سے، اسی نسل سے آگے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارے بنو اسرائیل میں سے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تجھے امام بنانے والا ہوں، یعنی نبی دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ خدایا یہ عہد میری اولاد میں بھی پورا ہو، میری ذریت میں بھی پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، کہ جو ظالم ہیں ان تک میرا یہ عہد نہیں پہنچے گا، یہ وعدہ ان کی ذات میں پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ نبوت بنو اسرائیل میں ختم ہو گیا، اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ اب 3000 سال کا عرصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ جو حجاز کا علاقہ ہے، یہ جو عرب کا علاقہ ہے، ابھی ابھی آپ دیکھ لیں 3000 سال کے عرصے میں یہاں کوئی نبی نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کوئی نبی نہیں آیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علاقہ تقاضا کرتا تھا ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کہ یہاں پر کوئی آئے، اور اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم مقام کی بات کریں تو اگر تورات کو ہم پڑھتے ہیں، استثناء ایک باب ہے تورات کا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھ سا تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ اب یہاں پر تجھ سا یعنی ایک شریعت والا نبی، بھائیوں، اب بنو اسرائیل تو ایک بھائی ہے، اب اس کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ بنو اسماعیل ہیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا بنو اسرائیل میں ہی آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کے بنو اسماعیل تھے، اس میں سے ایک نے آنا تھا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اسے صاحب شریعت ہونا تھا۔ پھر تورات میں اسی استثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کشف ہے۔ اس کشف کے الفاظ اس طرح سے ہیں خداوند سینا سے آیا، شعیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دانے ہاتھ میں ان کے لیے آچھی شریعت تھی۔ استثناء 32 اور یہ جو آیات ہیں ان کے وہ 3 4 5 آگے چلتی ہیں۔ اب اس میں کیا 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فاران حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اس کتاب اسلامی اصول خلاصے میں فرماتے ہیں کہ عرب میں آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ فاران فرا سے نکلا ہے، یعنی 2 آدمیوں کا آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس جگہ پہ آنا، اور یہ پیش گوئی اسی طرح سے پوری ہوئی کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں آئے۔ اب اگلی پیش گوئی یہ تھی کہ بھائیوں میں سے آنا تھا، اور وہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں رکھا تھا، اور وہاں ہی موسیٰ جیسے نبی نے آنا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور تیسرا فاران کی پیش گوئی جو ابھی اب میں نے بتائی آپ کو، وہ بھی وہاں پر
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہونا تھا۔ اب یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اب جو قرآن کی بات ہے، اب قرآن کیوں اس میں آیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ حضرت مسیح صاحب نے اس کی کچھ فلسفی بیان کی ہے، اس کی کچھ حکمت بیان کی ہے، اور قرآن مجید کی روشنی میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو کہ بکہ میں ہے، وہ لوگوں کے لیے سارے للناس، عرب کے لیے نہیں، کل عالم کے لیے، ہدن موجب ہدایت ہے، مبارکن باعث برکت ہے۔ اب جو پہلا گھر بنا تھا اس کا تقاضا تھا کہ وہاں پہ ایک ایسا نبی آتا جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا موضوع ہوتا، کیونکہ ہدن للعالمین تھا وہ، کہ اس کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے بنایا ہے، اس لیے وہاں پر ہی ایک ایسا نبی آنا چاہیے، ایک ایسی کتاب آنی چاہیے جو دنیا تک پہنچا دے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ مقصد اس کا کیا بتایا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ تو ام القریٰ بستیوں کی ماں والوں کو ڈرا اور جو اس کے گرد گرد ہیں۔ اب مکہ ام القریٰ بستیوں کی ماں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک مارکۃ العراق کتاب ہے، منفرد تحقیق ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو وہ ضرور پڑھیں، منن الرحمن۔ اس میں حضور نے ثابت کیا کہ عربی زبان ام الالسنہ ہے، زبانوں کی ماں ہے، ام اللغات ہے۔ تمام زبانیں کسی نہ کسی طرح سے عربی زبان سے ان کا ربط ہے، اور ان کا مصدر، ان کا منبع وہ عربی زبان ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زبانیں بنائی ہوئی ہیں، یہ اشتراک بتا رہا ہے کہ عربی زبان میں ہی قرآن مجید کو نازل ہونا تھا، عرب میں ہی نازل ہونا تھا۔ اور اس کی اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو شریعت ہے وہ کوئی اور زبان اس کی متحمل ہی نہیں تھی کہ اس کو برداشت کر سکتی، اس کو اٹھا سکتی، کیونکہ اتنی وسعت ہی نہیں ہے ان زبانوں میں۔ اب عربی زبان کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے الفاظ میں زیادہ مفہوم سمیٹ لیتی ہے، اور اسی لیے حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ اس کے 7 بطون ہیں، 7 بطون میں سے ہر ایک میں ایک تفسیر ہے جو دوسری زبانوں میں نہیں آ سکتی اس طرح۔ اب وہ اختصار کا ایک لطیفہ کے طور پہ بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح صاحب کے صحابی حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی کتاب ذکر حبیب میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عالم جو اپنے آپ کو انگریزی زبان کے سمجھتے تھے، وہ حضرت مسیح صاحب کے زمانے کے سامنے یہ بات پیش کر رہے تھے کہ انگریزی زبان تھوڑے الفاظ میں زیادہ مفہوم آتا ہے اس میں۔ حضور فرما رہے تھے کہ یہ خوبی تو عربی میں ہے، یہ انگریزی میں نہیں ہو سکتی۔ حضور نے ارتجالی طور پہ کہا کہ دیکھیں میں ایک جملہ بولتا ہوں، میرا پانی، اس کو آپ انگریزی میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا مائی واٹر۔ تو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا دیکھیں آپ نے تو مائی واٹر کہا، اور عربی میں مائی کہنے سے مفہوم پورا ہو جاتا ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ کہ اختصار عربی زبان میں ہے، کسی اور زبان میں اتنا اختصار نہیں ہے، اور نہ اتنی وسعت معنی ہے جو کہ عربی زبان میں ہے۔ بہرحال حضرت مسیح صاحب نے اپنے اس مضمون میں اس حکمت اور اس فلسفی کو جو فلسفہ بیان کیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب میں ظہور کن حکمتوں کے تحت تھا، کن مقاصد کے تحت تھا، وہ وضاحت سے حضور نے بیان کر دیا۔ باقی انبیاء ان مقامات پر کیوں آئے؟ ان کے پاس نہ تو اس کی کوئی حکمت ہے، نہ کوئی بیان کرنے کے لیے مقصد ہے، نہ اس کی کوئی توضیح ہے۔ اس لحاظ سے یہ مضمون جب ہم کہتے ہیں بالا صرف کہتے نہیں، ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مضمون ہر جہت سے بالا تھا، کیونکہ اس میں وہ اصولوں کی، اسلامی اصولوں کی حکمت، فلسفی گہرائی جو مسیح صاحب نے بیان کی وہ کسی دوسرے کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں،
ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ مکرم عارف الزمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی عارف صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ گزارش ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ کر کے پھر اپنا سوال پوچھیے۔ میرا سوال ہے، اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انسانی زندگی کا مقصد کیا بیان کیا؟ مختصر یہ مجھے سمجھا دیجیے، جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ جی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی وضاحت اس کتاب میں فرمائی ہے کہ انسان بحیثیت انسان اس لیے پیدا ہوا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو، بڑے انسانوں کو بھی اور عام انسانوں کو بھی اس لیے پیدا کیا، لِيَعْبُدُونَ۔ ایک عام سا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ایک۔ دوسرا اس کے ایک اور معنی یہ ہیں کہ وہ مقام عبودیت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کی اتنی اطاعت فرمانبرداری کرے کہ وہ عبد کا جو حقیقی مقام ہے وہ اس کو وہ حاصل کر لے۔ یہ حضرت مسیح السلام نے اپنی وہ تفسیر جو ہے، تفسیر حضرت مسیح السلام، اس میں یہ سارے اقتباس جمع ہیں، اگر یہ بھائی چاہیں تو وہاں سے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ عبادت کے لیے، یعنی صرف عبادت ایک ذریعہ ہے عبد بننے کا۔ جو ہم نماز، روزہ، یہ جو معروف عبادتیں کرتے ہیں، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد ہم ادا کرتے ہیں، یہ عبد بننے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد تو بتا دیا، حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے یہ بتایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اسلام اور مسلم اور حقیقی عبد بننا چاہتے ہو تو دین اسلام پر کاربند ہونا ہوگا۔ اور کیسے کاربند ہونا ہے اس کی بھی آگے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے سامنے ماڈل، تمہارے سامنے مثال، اسوہ، نمونہ، قابل تقلید وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اور اس بھائی کو میں یہ بھی بتا دوں کہ عصر حاضر میں، ورنہ ہر مسلمان کہے گا ہم تو یہ کر رہے ہیں، عصر حاضر میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور اس کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اگر کوئی حقیقی عبد اس زمانے میں بننا چاہتا ہے تو اس کو اس تعلیمات کے مطابق چلنا ہوگا جو قرآن مجید کی اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور رواں جاری تعلیم وہ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزا اپنے خطبات میں اور خطابات میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلی فون کالر جڑ چکے ہیں۔ نیپال سے مکرم سمین احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم سمین صاحب۔ سمین صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ غالباً ان سے اس وقت رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو پروگرام کے تسلسل میں خاکسار اس پروگرام کا اگلا سوال محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی ہستی پر عمدہ اور بے مثال دلائل پیش کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ وضاحت بیان کرنے کی درخواست ہے۔ شکریہ نصر اللہ صاحب۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس لیکچر میں، جو ماشاء اللہ تعالیٰ شورا آفاق لیکچر ہیں اسلامی اصول فلسفی،
اس میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ناقابل تردید دلائل بیان فرمائے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ وقت کی رعایت کے مطابق چند ایک کی طرف اشارہ کر سکوں گا۔ بطور تمہید بعض باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عقائد و نظریات کا مرکزی نقطہ ہے۔ جس قدر بھی مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، ان سب مذاہب کے عقائد و نظریات کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور بالاستثناء تمام مذاہب اس بات پر متفق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا براہ راست اپنی تجارب کی روشنی میں ثبوت مہیا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر مذہب کا یہی ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایک ایسی صداقت ہے جو ناقابل تردید ہے، کبھی مطلب اس قدر اتنا زیادہ واضح صداقت شاید کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت سارے شبہات اور شکوک میں مبتلا ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس عظیم شان ہستی کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دلائل کے انبار موجود ہے، لیکن ان کی کم فہمی اور کوتاہ بینی کے نتیجے میں وہ ان دلائل سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اس قدر دلائل ہیں اس اللہ تعالیٰ کے ہستی کے ثبوت کے لیے، انسان گننا شروع کر دے گن نہیں سکتے، اس قدر عظیم شان دلائل کا مجموعہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے ظاہری طور پر، چونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس قدر کوئی چیز کثیف ہوتی نا اتنا نظر سے قریب ہوتی ہے، لیکن جتنا زیادہ لطیف ہے تو اتنا زیادہ نظر سے دور رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کمال لطافت کی وجہ سے اور اس کے غیر متناہی ہونے کی وجہ سے ان کی انسانی نظروں کے احاطے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ انسان کی ظاہری آنکھیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایسا سامان کرتا ہے کہ وہ خود انسان کو ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ وہو یدرک الابصار، کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کی آنکھوں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ایسے آثار ایسے دلائل وہ مہیا کرتا ہے کہ انسان کامل یقین کے ساتھ کامل وثوق کے ساتھ علی وجہ البصر اس بات پر قائم ہو جاتا ہے کہ واقعی ایک حی و قیوم خالق قادر مطلق مدبر ہستی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کیسے کیا جائے؟ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اسی لیکچر میں یقین کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ایک تو علم الیقین ہے، انسان ظاہری علامتوں کی وجہ سے ظاہری دلائل کی بنا پر یقین کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے، ایک ایسا حی و قیوم ہستی ہونا چاہیے جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، چلانے والا ہے، مدبر ہے۔ لیکن یہ جو ہونا چاہیے والا ایمان نجات کے قابل نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر فرمایا عین الیقین ہے کہ انسان خود اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر، اپنے ذاتی مشاہدات پر وہ یہ محسوس کرے، یہ یقین کرے واقعی ایک حی و قیوم ذات خدا تعالیٰ موجود ہے۔ تیسرا مقام تیسری قسم یہ بیان کی حضور نے یقین کی، فرمایا کہ یہ عین الیقین ہے، گویا انسان اپنی آنکھ سے خود ڈائریکٹ مشاہدہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک لطیف مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر دور سے دھواں اڑتا ہوا کسی کو نظر آ جائے، انسان یہ خیال کر لیتا ہے دھواں ہو سکتا ہے وہاں آگ ہو، آگ کے نتیجے میں دھواں بلند ہو رہا ہے، لیکن یہ ایمان ایک ظنی ایمان ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان اس منزل تک جدوجہد کر کے پہنچ جاتا ہے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور وہ آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر وہ اس کو ہم عین الیقین کہتے ہیں، ان کے یقین۔ لیکن یہ بھی کامل نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو حضور بیان فرماتے ہیں جب انسان ایک تو آگ کا مشاہدہ کرے، پھر خود اپنے ہاتھ سے آگ کا اصل جو حرکت ہے، اس کی جو تپش ہے وہ محسوس کرنے لگے، وہ اس کو حق الیقین کہتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے بہت سی مثالوں کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان
جس طرح ظاہری طور پہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے اور ایک کامل یقین کے ساتھ وہ اس پر ایمان رکھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اگرچہ وراء الورا ہے، ظاہری طور پر نظر نہیں آتا، اس کے باوجود انسان اس ذات کامل پر کامل یقین کے ساتھ ایمان رکھ سکتا ہے۔ حضرت اصل مسلم وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بن دیکھے کس طرح کسی محرخ پہ آئے دل، کیوں کر کسی خیالی صنم سے آئے دل، دیدار اگر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ کیونکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہوئے، اس زمانے کا عام عقیدہ بن چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے کلام تو کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ کے کئی صفات کو معطل سمجھنے لگ گئے تھے، خاص طور پر صفت تکلم کو۔ اس دن حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو یہ ایک ایسا انقلاب انگیز اعلان تھا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے قرآن مجید سے استنباط کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے اس کی شناخت کی جائے، اس کا حقیقی عرفان کیسے حاصل کیا جائے اور اس کے ساتھ تعلق کیسے جوڑا جائے، یہ ساری تفسیر حضور علیہ السلام نے اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہے۔ تو اصل دلیل بیان کرنے سے پہلے احتیاطی دلیل میں بیان کرتا ہوں، ایک دو جو کتاب میں موجود ہیں، دوسری ہمارے خدا جو کتاب اس میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے لیے کیا ثبوت ہے، کیونکہ سادہ سادی انسان تھا، ایک گاؤں کا رہنے والا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں اگر خدا کا وجود نہیں ہے تو ماننے والا اور نہ ماننے والے دونوں برابر ہیں، لیکن یہ خوب یاد رکھو اگر خدا موجود ہے، اگر تو نے انکار کیا تو آپ کی خیر نہیں۔ تو اس دلیل سے وہ مطمئن ہو کے چلے گئے۔ گویا ایک احتیاط دلیل اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اور نہ ماننے والا دونوں برابر اگر خدا تعالیٰ نہ ہو تو، اگر خدا تعالیٰ واقعی سچ ہے، واقعی حقیقی ہے، حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو نہ ماننے سے بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوتا ہے۔ تو وہ عظیم الشان جو مقصد تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے لیے مقرر فرمایا ہے، اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اب اسی طرح ایک عربی بدو کی مثال بھی پیش کی جاتی ہے۔ تو اس سے پوچھا کسی نے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو کہ قائل ہو، نے کہا بالکل، تو کیا دلیل ہے؟ اس نے جو جواب دیا وہ بھی حیرت انگیز ہے، آج تک بڑے بڑے فلاسفر اس تک نہیں پہنچ سکا، لیکن وہ ایک عربی ان پڑھ بدوی جو ہے گاؤں کے رہنے والے نے جو دلیل بیان کی وہ حیرت انگیز ہے۔ اس نے بتایا کہ البعرۃ تدل علی البعیر، وہ ریگستان کے رہنے والا ہے۔ البعرۃ تدل علی البعیر کہ اونٹ، یہ جو اونٹ کی مہنگی جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے۔ اگر کہیں ریگستان میں مہنگی پڑی نظر آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ اونٹ کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ پھر فرمایا وآثار القدم تدل علی السفیر کہ قدم کے نشان جو ہے نا وہ ایک مسافر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اسی فرمایا فالسماء ذات الفجاج والارض ذات الفجاج اما تدل علی قدیر، یہ زمین بے شمار رسم والی زمین اور بے شمار رسم والا یہ جو مختلف برجوں والے آسمان، یہ جو ساری کائنات ہمیں دکھائی دے رہی، کیا یہ ایک اما تدل علی قدیر، ایک قادر و علیم ہستی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا؟ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک تو یہ دلیل بیان کی ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو، ہر شے کو اس کی پیدائش بخشی، ثم ہدی، پھر اس کے مناسب بحال اس کی رہنمائی فرمائی۔ اور دنیا میں جتنی چیزیں بھی، جتنی موجودات ہیں، جتنی چیزیں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کائنات میں، ارب مخلوق موجود ہے، زمین میں بھی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی مخلوق ہے، کئی لاکھ تک ارب مخلوق موجود ہے زمین و آسمان میں، سمندر میں، ہر جگہ دیکھا جائے۔ جس قدر بھی بحری اور بری جانور ہے، جاندار چیزیں ہیں، انسان ہیں، اس کے علاوہ جمادات ہیں، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی خلقت پر غور کر لیں، اس کی شکل، اس کے کھانے کا طریق اور اس کا جو بھی استعدادیں اور صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی ہیں، اس کے مناسب حال ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ ہر شخص کو
کون ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ اب خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر شخص کو اس کے مناسب صلاحیت عطا کی، چرندوں کو، پرندوں کو، آسمان، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مناسب دی، اور اس کو غذا کیسے حاصل کرنا ہے، کس طریقہ، جو چرنے والے جانور ہیں اس کے کیا صلاحیت ہیں، جو گوشت خور جانور اس کے لیے کیا چاہیے، پنجے چاہیے، ناخن چاہیے، جس قدر بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب کو ان کے مناسب حال قوت دیے ہیں، استعدادیں دیے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور اس کے مناسب حال اس کو طاقتیں بخشی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی دلیل ہے، ایک قادر و مقتدر اور مدبر ہستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بلکہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کو بنانے والا ایک خدا موجود ہے۔ دوسری ایک دلیل مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایک تو فطری دلیل ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات مرکوز کی گئی ہے کہ انسان کے اندر سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی تو عالم صغیر ہے نا، انسان کے اندر بہت سارے عالم بستا ہے، انسان کے اندر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا خالق و مالک کون ہے، اس کائنات کے خالق و مالک کون ہے؟ تو انسانی فطرت میں یہ بات مرکوز کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قدرتی طور پر اس کا رجحان اپنی ماں کی طرف ہوتا ہے، جتنا مرضی آپ اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ماں کی گود کے علاوہ اور کہیں وہ خوش نہیں رہتا۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر، فطری طور پر یہ انسان کی فطرت میں ودیع کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان، ایک قوی اور مقتدر ہستی پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ انسانی فطرت اگر مسخ نہیں ہوا، یعنی بیرونی اثرات کے نتیجے میں انسانی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، لیکن اگر نیک فطرت ہے، ہر بچہ تو نیک فطرت میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان موجود ہے۔ قرآن مجید نے اس کو اس لینگویج میں بیان کیا ہے، الستو بربکم قالوا بلا۔ جب انسان کو پیدا کیا اور مختلف نسلیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس کے بعد مطلب ایک میٹافوریکل لینگویج میں بات بیان ہو رہی ہے کہ الستو بربکم، روحوں سے یہ سوال کیا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آواز یہ دی گئی، بلا، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ پھر شہیدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو انسانی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ ایک اسی طرح دیکھیں، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا، ان کے اندر دینداری آ جاتی ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا خوف ان کو پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دراصل انسانی فطرت میں یہ بات مرکوز ہے، موجود ہے، ودیعت شدہ ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ بہت سارے اور دلائل حضور نے بیان کیے ہیں، لیکن وقت کے مطابق اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ٹائم ہو تو ایک مختصر اقتباس میں لے کے آیا تھا، مختصر ایک پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے، خواہ وہ ارواح میں ہے، خواہ اجسام میں، خواہ ذاتی ہے، خواہ عرضی، اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی، اور خواہ ذہنی ہے اور خواہ خارجی، اسی کے فیض کا عطیہ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رب العالمین کا فیض عام ہر چیز پر محیط ہو رہا ہے، کوئی اس کے فیض سے خالی نہیں۔ وہی تمام فیوز کا مبدا ہے اور تمام انوار کا علت العلل اور تمام رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ اسی کی ہستی حقیقی تمام عالم کی قیوم اور تمام زیر و زبر کی پناہ ہے۔ وہی ہے جس نے ہر ایک چیز کو ظلمت کے خانہ عدم سے باہر نکالا اور خلت وجود بخشا، بجز اس کے کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو فی حد ذاتی ہی واجب اور قدیم ہو یا اس سے مستفیض نہ ہو، بلکہ خاک اور افلاک اور انسان و حیوان و حجر اور شجر اور روح اور جسم سب اسی کے فیضان سے وجود پذیر ہے۔ براہ نعمدیہ سچا جزاک اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین مکرم سمین احمد صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ نہیں ہونے کی وجہ سے موصوف کی طرف سے ہمیں میسج میں ان کا سوال ملا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ نیپال سے سمین احمد صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اسلامی اصول کی فلسفی میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسانی ترقی تدریجاً ہوتی ہے۔ آج کل کے مشکل حالات میں جہاں ہر طرف شیطان حملے کرتا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ کس طرح روحانی ترقی کی جا سکتی ہے؟ میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب پیش فرمائیں۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر چیز تدریجی طور پر بھی ہر چیز کی ترقی ہوتی ہے،
ایک دم کوئی دیکھیں کوئی بیج ہم بوتے ہیں، کوئی کس قدر مراحل کے بعد وہ پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایک انسانی نطفہ ہے، کتنے مراحل طے کرنے کے بعد اس کے کمال کو پہنچتا ہے. تو یہ ایک دنیا ایک عام اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ، چونکہ اللہ تعالیٰ رب ہے. رب کا مطلب کیا ہے کہ ابلاغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، یعنی ایک چیز کو اس کے کمال تک آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی ہر چیز جو ہے جو ربوبیت کے چشمے سے فیضیاب ہو رہی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے فیضیاب ہو، اور کوئی بھی ترقی ہو، انسان ایک تو مستقل مزاج ہو، متحمل مزاج ہو اور استقامت ہو. تبھی تو حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. غالباً انسانی ترقی سے مراد روحانی ترقی کی بات یہ کر رہے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے ایک صراط مستقیم تجویز کیا قرآن مجید نے. مثلا دیکھیں ایک انسان اندھیری کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سورج کی دھوپ کی ضرورت ہے، تپش کی ضرورت ہے، تو اس کو کھڑکی کھولنا ہی صراط مستقیم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے، خواہ دنیاوی ہو دینی ہو، ہر کام کے لیے ایک صراط مستقیم رکھا ہے. تو جب ہم صراط مستقیم کو اختیار کر لیتے ہیں اور درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے، استمداد کرتے ہوئے، اپنی تمام تر صلاحیتیں بروقائے لاتے ہوئے جب اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرتے ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اقرار کے بعد فرمایا ثم استقاموا، پھر صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، استقامت کے ساتھ رہنا ہے. پھر جو ہے نا آگے تمام مراحل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے انسان اٹوٹ رشتہ قائم کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکالمہ اور مخاطب کا شرف پا لیتا ہے، وہ بالکل اپنے وجود کو بدلا ہوا وجود تسلیم محسوس کرتا ہے. وہ سوچتا ہے اب میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. اس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو سکتا ہے. جیسے یہ جو لوہا آگ میں پڑتا ہے، بالکل آگ کی صفات اپنا لیتا ہے. اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے پر وارد کر سکتا ہے. یہی دراصل انسانی زندگی کا مقصد ہے، تخلق باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی عادات کو، اطوار کو، اخلاق کو اپنانا، یہ دراصل انسانی زندگی کا مقصد ہے. یہ سب تدریجی ہے. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ کتاب اسلامی اصول کی فلسفی کی روشنی میں ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن مجید نے ہمیں جس خدا کی طرف بلایا ہے اس کی کیا صفات بیان فرمائی ہیں. جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطاب ارشاد فرمایا اسلامی اصول کی فلسفی، یا اس دور میں آپ نے اور بھی بعض کتاب اسی طرز پر، اسی مضمون پر لکھی، جیسے آئینہ کمالات اسلام ہے، وہ بھی تقریباً اسی طرح کی کتاب ہے. اس زمانے کے اگر لوگوں کے افکار اور نظریات کے اوپر آدمی غور کرتا ہے تو ایک نظریہ بہت زیادہ پنپ رہا تھا اور ترقی کر رہا تھا. وہ یہ کہ انسان صنعتی طور پہ بڑی ترقی کرتا چلا جا رہا تھا. یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم صنعت میں بہت ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس چیز نے اس کو متکبر بنا دیا تھا. مثال کے طور پہ لوہا لے لیا، لوہے کو پانی میں گرم کیا اور اس کے اندر کوئلہ ڈالا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اور بھاپ سے انجن چلانا شروع کر دیا. اب جب انجن اور ٹرین چلنی شروع ہوئی تو یہ ایک انسان کے لیے بڑی عجیب بات تھی. وہ گویا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھنے لگا کہ میں نے یہ کچھ بنا لیا. پھر ہوائی جہاز آیا. مادہ جو زمین میں تھا اس کو بروئے کار لا کے اپنا عقل کا استعمال کر کے، اپنا وہ پیٹرول استعمال کر کے اس کو اس نے فضا میں اڑایا. اب اس اڑان نے اور اس صنعت نے اس کا دماغ خراب کر دیا کہ گویا میں اللہ کے مقابلے پہ آ گیا. یہ وہ چیز تھی جو الحاد پیدا کرتی چلی جا رہی تھی، ملحد بناتی جا رہی تھی، لوگوں کو دور کرتی چلی جا رہی. آج بھی دنیا میں جو الحاد پھیلنے کی وجہ ہے، جو کمیونزم پھیلا ایک زمانے میں ابھی تک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ صنعتی ترقی نے انسان کو بہت زیادہ متکبر بنایا، اللہ تعالیٰ سے دور بنایا، مذہب سے دور کیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے مقابلے پہ ہم کھڑے ہو گئے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ باتیں سمجھائی کہ دیکھو، ایک ہے تخلیق. تم نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق، مخلوق اور مادہ اور موجودات کو اپنی عقل جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی تھی اس کو بروئے کار لا کر تم نے ایک صنعت بنائی. کیا تم لوہا خلق کر سکتے ہو؟ تم تو ایک مکھی نہیں تم خلق کر سکتے. یہ تو اللہ کی خلق پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو تم اس عقل کے مطابق جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب پیش کرنا ہے اس کے مطابق تم بروئے کار لا کے یہ چیزیں پیدا کر رہے ہو. اور یہ بھی یاد رکھو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. یہ نہ سمجھو تم نے یہ خود بخود کر دیا. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنے علم کو کس وقت وہ بروئے کار تمہیں دے کے یہ چیزیں معرض وجود میں لائے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات ان کو سمجھائی کہ صنعت اور جو مادہ اور موجودات پہ تم اتنا تکبر کر رہے ہو، اصل میں یہ اپنی ذات میں کوئی چیز نہیں ہے. اصل وہ چیز ہے جو اس کے پیچھے ہے، اس کو تم بھول رہے ہو. اگر وہ چاہے ایک سیکنڈ میں تم کو ختم کر دیتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اسی کتاب میں ایک دو حوالے ان کو سمجھاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے نکلتی ہے وہ معرض فنا ہے. اگر تمہاری یہ صنعت، تمہاری یہ چیزیں، اگر یہ واقعی تم اللہ کے مقابلے پہ لا رہے ہو تو یہ فنا کیوں ہو جاتی ہیں؟ یعنی دم بدم فنا کی طرف میل ہے، ان کا میول فنا کی طرف ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر یک جسم خاکی نابود ہونے کی طرف حرکت کر رہا ہے. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے. اور ہر ایک چیز معرض زوال میں ہو اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآن مجید کی یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کل من علیہا فان، کہ اس موجودات پر، اس کائنات پر، اس زمین پر جو کچھ ہے یہ فان. دیکھیں کتنی حکمت والی بات حضرت مسیح انسان نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ دیکھو اس میں فان استعمال ہوا، یفنی استعمال نہیں ہوا کہ فنا ہو جائے گا. ہر لمحے فنا کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر چیز ایک ایک لمحے میں وہ فنا کی طرف جا رہی ہے. مثال کے طور پر یہ سورج ہے، یہ توانائی کا سب سے بڑا مصدر اور منبع مانا جاتا ہے، لیکن یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ سورج کی توانائی بھی دن بدن وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہی معرض فنا ہے. جو فنا ہونے والی چیز ہو وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتی. وہ وہی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ دائم اور باقی ہے. اور اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہی ہے جو باقی رہنے والا ہے. دائم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو پکڑو گے تو کامیابی ہوگی. اب دیکھیں ایک طرف انسان اتنا فخر کرتا ہے، اتنا کبریا ظاہر کرتا ہے اپنا کہ ہم نے صنعت میں اتنی ترقی کی، یہ کیا وہ کیا، لیکن حالت یہ ہے کہ اب دنیا کے اکثر ممالک میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، لاشیں بہتی چلی جا رہی ہیں، ان کی بنائی ہوئی گاڑیاں بہتی چلی جا رہی ہیں، سب کچھ تباہی کی طرف جا رہا ہے. ان کے بس میں نہیں کہ وہ روک سکے، اس سیلاب کو روک سکیں. وہ بارش جو آسمان سے اتر رہی ہے اس کو روک سکیں، وہ ان کے بس میں نہیں ہے. جب بس میں ہی نہیں تمہارے، اتنی تمہاری لاچاری ہے، بے بسی ہے، تو تم کیا کر سکتے ہو اس کے علاوہ. پھر اس کے بعد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دلیل اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو صفات ہیں، ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے ان ربی لسمیع الدعاء، وہ انسان کی دعا کو سنتا ہے. کون ہے اس موجودات میں جو کہ دعا کو سنے؟ آفامن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اس کی سوء، اس کی مصیبت کو ختم کر سکے، وہ کون ذات ہے؟
कोई भी नहीं। और फिर यही नहीं कि आपने दावा कर दिया, ये बात पेश कर दी, आपने उसके ऊपर दलील दी कि अगर दुआओं के कबूल होने में कोई मेरा मुकाबला कर सके तो मैं झूठा, मैं अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होऊंगा। आओ मैं तुमको बताता हूँ कि दुआओं की कबूलियत वो इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला मौजूद है और ये उसकी सिफ़ात हैं। हर चीज़ अपनी सिफ़त से पहचानी जाती है और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बहुत सी सिफ़ात का इसमें ज़िक्र किया है। और सबसे बड़ी बात जो हजूर ने इसमें बयान की वो ये कि देखें, अल्लाह की एक सिफ़त है रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, कि हम्द है उस अल्लाह के लिए जो रब है। रब जो परवरिश करता है, जो पालता है। हम अल्लाह की हम्द क्यों बयान कर रहे हैं? इसलिए कि वो हमारी रबूबियत कर रहा है। फिर रहमान है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है। अब यहाँ पर खलीफतुल मसीह सानी ने मालिक यौमिद्दीन, दीन के आम एक माने ये किए जाते हैं जज़ा सज़ा का दिन, लेकिन हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला ने एक माने दीन के मज़हब किए हैं कि वो मज़हब का भी मालिक है। अब देखें कि ये कैसे साबित होते हैं कि अल्लाह मालिक है, उसकी ये शान है, उसकी ये सिफ़त है। असर हाज़ में इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, जबकि इस्लाम मारज़ ख़तर में पड़ गया तो उस मालिक दीन ने अपने एक मसीह मौऊद और महदी को भेजा, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानिया के मज़हर को भेज के दुनिया में ये साबित किया कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, ये मेरा नुमाइंदा है। तो सूरह फातिहा की इब्तिदा में जो 4 सिफ़ात हैं वो बुनियाद हैं उस सारी सिफ़ात की जो हज़ूर ने बयान की कि एक अल्लाह उसका नाम है, उसके बाद रब, उसके बाद रहमान, उसके बाद रहीम, उसके बाद मालिक यौमिद्दीन। ये हजूर ने सिफ़ात बयान की हैं। इसके ऊपर गौर करने से इंसान के दिल में जितने भी शकूक अल्लाह के बारे में हैं उसका ना सिर्फ इज़ाला होता है बल्कि अल्लाह के लिए एक ख़ास मोहब्बत और उसकी इबादत का एक ख़ास जज्बा है जो इंसान के दिल में पैदा होता है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला हसनल जज़ा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए खाकसार का अगला सवाल मोहतरम मौलाना ज़ैनुद्दीन हामिद साहब से ये है कि रूहानी हालतें क्या हैं? इस बारे में सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मज़मून में क्या बयान फरमाया? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किताब में जिसके बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं, इस्लामी उसूल फ़िलासफ़ी, इसमें इंसानी नफ्स के मुतालिक बहुत तफसील से आपने बयान किया और आपने फरमाया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का नफ्स ही होता है। चूँकि इंसान बाज़ दफ़ा बहुत सारे इंसान अपने अदना ख्वाहिशों के असीर हो जाते हैं, उसके नतीजे में वो अपने असल मकसद जो इंसानी ज़िंदगी का है उससे वो पीछे चले जाते हैं, दूर हो जाता है। तो हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानी नफ्स को 3 किस्म में तकसीम फरमाया। एक तो नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वाम है, नफ्स मुतमइन्ना है। ग़ालिब नफ्स अम्मारा और लव्वामे के मुतालिक गुज़श्ता एपिसोड में उसका ज़िक्र हो चुका है। यहाँ लव्वामे मुतमइन्ना के ताल्लुक़ से बयान करना मकसूद है। तमाम तो रूहानी तरक्यात का सरचश्मा और मबदा जो है वो कुरान मजीद ने नफ्स मुतमइन्ना को करार दिया है। तो इंसान जब नफ्स मुतमइन्ना पर पहुँच जाता है उससे पहले बहुत सारे मराहिल हैं जो लव्वामे से भी तरक्की करते करते अखलाकी बाअखलाक हो जाना, फिर नफ्स लव्वामे में पहुँचना, उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना का मरहला आ जाता है। नफ्स मुतमइन्ना में पहुँचने के बाद भी एक लामुतनाही सिलसिला है इंसानी तरक्यात का, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा करने का, रूहानी लिहाज से आगे बढ़ने का। तो इख्तिसार के साथ यह बयान करूँगा। एक तो हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने नफ्स अम्मारा के मुतालिक बयान किया है कि इंसान के अंदर हमेशा बदी की तहरीक करता रहता है, हमेशा। तो नफ्स अम्मारा, फिर आयत हुज़ूर ने पेश की, इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यकीनन इंसानी नफ्स जो इस मरहले में वो सू बुराई का हुक्म बहुत ज़्यादा हुक्म करने वाला है। तो इंसान जब शरीयत के अहकाम के मातहत अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारता और बिल्कुल आम जो हैवानों की तरह ज़िंदगी बसर करता है तो वो नफ्स अम्मारा के मातहत होता है। हमेशा उसके अंदर से बदियाँ जो ज़ाहिर होती है, बदी के इर्तिकाब का उनको बहुत ज़्यादा मुर्तकिब हो जाते हैं बदी के।
تو لیکن جب انسان شریعت کے تابع اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، شریعت کی روشنی میں چلنے لگتا ہے، پھر وہ اس کے نفس میں اللہ تعالیٰ ایک ترقیات نفس ترقی یافتہ صورت میں وہ نفس لوامہ میں تبدیل کرتا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں جو لوام ہے، یعنی انسان سے جب بدی سرزد ہو جاتی ہے تو اس پر وہ نادم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے ملامت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ملامت کرتا رہتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اس کی مثال یوں بیان کی ہے، ایک بچہ ہے وہ گر جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے گر جاتا ہے، وہ گرنا چاہتا نہیں ہے لیکن گر جاتا ہے، پھر اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، پھر سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، تو گرتے پڑتے پھر اپنے مقصد تک رواں دواں ہوتا ہے۔ یہی حال انسان جس کا نفس اب نفس لوامہ کے مرحلے میں ہے، ان سے بدیاں سرزد ہو جاتی ہے، بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہے، اس بچے کی طرح جو نہ چاہتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے۔ تو اس مرحلے میں بھی انسان گرتا ہے، گرتے پڑتے پھر آگے مطلب روحانیت کا یہ ہے کبھی سفر رکے نہ، چلتے رہے پھر منزل تک انسان اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب نفس مطمئن نفس لوام میں ایک عرصے دراز تک انسان سفر کرتا ہے، عبادتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، ریاضتوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، نفس کو پر قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے نفس کی اسیری سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ نفس مطمئنہ حاصل کر لیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ نفس جو مطمئنہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آرام یافتہ ہے، یعنی اب ہمیشہ ہر قسم کا سکھ اللہ تعالیٰ سے وہ پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بغیر وہ جی نہیں سکتا۔ جب یعنی جو عبادتیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی تھی نا، نماز و روزے وغیرہ وغیرہ، اب وہ تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ بطور غذا کے عبادتیں بن جاتی ہیں، یعنی جس سے انسان ظاہری طور پر بغیر غذا کے جی نہیں سکتا، اسی طرح نفس مطمئنہ جس کو حاصل ہوا ہے وہ عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمیشہ پھر ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو نفس مطمئنہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، یعنی کہ نیچے کی طرف کوئی ان کو تنزل ادبار نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ہر دم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان کا ہر کام، ہر حرکت و سکنات اللہ تعالیٰ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، ان سے کوئی غلطیاں سرزد نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الذنوب، یعنی ان کو ایک قسم کی عصمت دی جاتی ہے، چونکہ انبیاء علیہ السلام ایک پرفیکٹ ماڈل کے طور پر دنیا میں آتے ہیں، اس لیے ان سے اگر غلطیاں سرزد ہو جائیں پھر نمونہ کیسے ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ ان کو عصمت دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی سب سے پہلا جو انعام اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ان کو نفس و بالکل سیکل کیا جاتا ہے، تزکیہ نفس و تطہیر قلب ان کو نوازا جاتا ہے، گویا نفس مطمئنہ ان کو حاصل ہوتا ہے، پھر جا کے وہ آگے کے بہت سارے مراحل۔ لیکن یہ جو میدان ہے یہ سب کے لیے کھلا ہے، یہ نہیں کہ صرف انبیاء علیہ السلام ایک نمونہ بن کر آتے ہیں، اور جو بھی لکھوں کا اسلامی تاریخ، یہ مذہب کی تاریخ اب دیکھ لیں کہ کروڑوں لوگ اسی نسخے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو قرب پانے میں کامیاب ہو گئے، یہی نمازیں، یہی روزہ، یہی عبادتیں، یہی ریاضتیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے اب تک دیکھ لیں تو یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کے مرحلہ حاصل کیے بغیر انسان کے آگے نجات نہیں، نہ آگے ترقی کے راستہ ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ فرماتا ہے، وہ میں کر کے میں ختم کروں گا، کہ فرمایا کہ وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لیل تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ نے وہ لیل تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے معمور کیا ہے، اور میں دنیا کو اس لیل تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں، اور اس راہ پر چل کر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور وہ ذریعہ اور وہ راہ جسے ملتا ہے ایک ہی ہے جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے، کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفر جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آسمان و زمین کو دیکھ کر دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلع و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی ثانی ہونا چاہیے،
میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں کہ اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا موجود ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں قرآن و حدیث کا مصدق و مصداق ہوں، میں گمراہ نہیں بلکہ مہدی ہوں، میں کافر نہیں بلکہ انا اول المؤمنین کا مصداق صحیح ہوں، اور جو کچھ میں کہتا ہوں خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ سچ ہے۔ جس کو خدا پر یقین ہے، جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مانتا ہے، اس کے لیے یہی حجت کافی ہے کہ میرے منہ سے سن کر خاموش ہو جائے۔ لیکن جو دلیر اور بے باک ہے، اس کا کیا علاج؟ خدا خود اس کو سمجھائے گا۔ میرے معاملے میں جلدی سے کام نہ لیں بلکہ نیک نیتی اور خالی الذہن ہو کر سوچیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 14 تا 16 ایڈیشن 1985 مطبوعہ انگلستان۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا